مجھے جب انگریزی تمدن سے عشق تھا تو 24 گھنٹے کام ہی کچھ نہیں تھا سوائے آئینے میں یہ دیکھتے رہنے کے کہ میرے اندر سے ہندوستانیت کی پرسنٹ کم ہوئی ہے اور انگریزیت کی پرسنٹ بڑھی ہے، اس کے سوا اور کوئی کام میرا نہیں تھا۔ تو کیا چیز تھی؟ وہی عشق تھا انگریزیت سے۔ کتے پالنا، کتوں کو ڈاک سوپ سے نہلانا، ان کو کتوں کی خوبصورت زنجیریں لے کے ان کو باغ میں لے جانا، یہ کیا چیز تھی؟ کہاں میں کہاں کتا، یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہی عشق کا کرشمہ تھا اور تو کچھ نہیں تھا۔ بہترین لباس پہننا، جوتے کے اوپر روز پالش کرنا۔ اب جا کے 70 سال کی عمر میں یہ خیال ہوا ہے کہ اسے تو دیکھو، جوتے کو تو دیکھتے ہو کہ اس پہ پالش نہیں ہے اور سائیکل نہیں ہے، دل کو تو دیکھو کہ اس پہ بھی پالش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، جوتا تو ہی رہ جائے گا اور یہ ظالم ساتھ جائے گا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ میں عاشقی کا ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ بس وہ خاصہ ہے اس کا کہ عاشق کو معشوق کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اسی کی ادائیں پسند آتی ہیں۔ عاشق کی پھر کوئی لائک اور ڈس لائک نہیں رہتی۔ محبوب جس ڈال کو پسند کرتا ہے اسی کو وہ پسند کرتا ہے۔ عاشق جب اپنے محبوب کو اپنی میز پر کھانے کے لیے بلاتا ہے تو وہ پہلے معلوم کر لیتا ہے اس کے خاندان سے کہ میاں انہیں کن کن چیزوں کا شوق ہے اور یہ کن کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے محبوب کو بینگن سے نفرت ہے تو حضور والا قیامت تک وہ مر جائے گا، بینگن ٹیبل پہ نہیں آنے کا۔ کیوں؟ اس واسطے وہ جانتا ہے کہ وہ تو میرے اور محبوب کے درمیان بود المشقین ہو جائے گا، وہ تو بینگن کو دیکھتے ہی بھاگ جائے گا۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ فنائیت پیدا ہوتی ہے، جذب پیدا ہوتا ہے۔ کشش غرض یہ ہے کہ سیرت کی تشکیل کا دار و مدار عشق پر ہے اور حضور والا اب اس کے برعکس آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے۔ اگر آپ عقل سے کام نہیں لیں گے اور وہی میری بات کہ آپ سڑک پہ بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے تو پکڑے جائیں گے۔ کیوں صاحب ایک مثال کافی ہے یا اور مثالیں دوں؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، 360 مثالیں دے دیتا آپ۔ اجتماعی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ عمارت ہے، یعنی امیر کا انتخاب۔ آپ ہی بتاؤ، امیر کے انتخاب میں، اپنا لیڈر انتخاب کرنے میں آپ عقل سے کام لوگے نہیں لوگے؟ دیکھیے آپ کلیکٹو لائف جو ہے اس کا کمال کاہے پر ہے اور اس کی تکمیل کا ذریعہ کیا ہے؟ مینز عقل ہے۔ اور انڈیویجول لائف جو ہے آپ کی پرائیویٹ لائف، اس کی تکمیل کا ذریعہ کیا ہے؟ عشق۔ یہ بڑا بھاری نقطہ ہے جو کل رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر اس سے پھر ایک اور چیز میں نے یعنی پھر استنباط کیا، میں نے استنباط کہتے ہیں لاجیکل انفرنس کو۔ انڈیویجول لائف یعنی یہ کیسے میں معلوم ہو کہ ہماری انڈیویجول لائف کی تکمیل ہو گئی ہے؟ ونڈرفل، غور کرو اقبال صاحب، غور کرو۔ یہ بھی کل رات ہی نقطہ یہ حاصل ہوا جو میں نے اس سے انفر کیا۔ اچھا اب یہ کیسے معلوم ہو کہ انڈیویجول لائف کی تکمیل ہو گئی؟ اس کا جواب میرے ذہن نے خود دیا اور ویریفیکیشن بات کو ہوا، لطف یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو جائے سمجھ لو سیرت کی تکمیل ہو گئی۔ جب سر ہتھیلی پہ رکھ لے، جب مرنے کو تیار ہو جائے اللہ کے لیے، سمجھ لو کہ مسلمان کی سیرت کی تکمیل ہو گئی۔ ہم اپنی دولت کے لیے مرنے کو تیار ہیں نہیں ہیں؟ پرسوں زورا بی بی مر گئی نہیں اپنی بچوں کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جب اسی طریقے سے آپ اسلام کے بچوں کو بچانے کے واسطے آ جائیں اس کے بس کے آگے، سمجھ لیجیے کہ آپ کی اسلامی سیرت کی تکمیل ہو گئی۔ جس طرح دیکھیے اسے بچوں سے اس طرح جان دے دی اس نے اپنی ان کو بچانے کے لیے، تو جب ہم پاکستان کے مسلمان اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے لگیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ پاکستان میں بھی کچھ مسلمان پیدا ہو گئے۔ یہ ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کرائٹیرین۔ یعنی ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے آپ سے کہ جی الحمدللہ میری سیرت کی تکمیل ہو گئی، اب میں رات کو 25,000 مرتبہ اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں۔ جی نہیں، یہ کرائٹیرین غلط ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہے ان دی پاتھ آف اللہ؟ وہ 25 چھوڑ اگر 50,000 مرتبہ بھی وہ تسبیح گھماتا ہے تو ابھی خام ہے، را میٹیریل ہے، بالکل بیکار ہے وہ اسلام کو۔ صحابہ کرام نے تسبیح نہیں گھمائی، تسبیح ہاتھ میں نہیں لی، قصہ ختم ہو گیا۔ تلوار تھی، اب یار ایک ہاتھ ہے اس میں یا تسبیح لے لو یا تلوار لے لو، جس طرح میں کہا کرتا تھا پنجابیوں سے کہ بھائی ایک ہی ہاتھ ہے، اس میں یا تلوار لے لو یا حقہ لے لو۔ ہر پنجاب کا آدمی دیکھا ہوگا آپ نے، اس کے ہاتھ میں حقہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حقہ اور دائیں ہاتھ میں لکڑی۔ دیہاتی کے 99% مسلمان یہ حقہ لے کے چلتے ہیں۔ تو میں کہتا تھا جبھی تو سکھوں سے پٹے تم، مٹھی بھر سکھوں نے جو تمہاری جوتیاں ماری تو کیوں ماری؟ ان کے ہاتھ میں تلوار، تمہارے ہاتھ میں حقہ، نتیجہ ظاہر ہے کہ تم پٹے ان سے اور خوب اچھی طرح پٹے اور پٹو گے بھی۔ یہ بات ہے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، دوسرے ہاتھ میں تلوار، یہ صحابہ کا نقشہ۔ ہمارے یہاں کیا نقشہ ہے؟ ہمارے یہاں بس سمجھ لیں آپ کیا نقشہ ہے، مجھ سے کیوں کلوا رہے ہو؟ تم نہیں ہو اسلام، تم نہیں ہو مسلمانوں میں، تمہاری آنکھیں بند ہیں، مجھ سے کیوں کلوا رہا ہے؟ اچھا اب کہو قرآن سے آیت لاؤ، ہاں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخر میں فرما رہا ہے، یہ فنیشنگ ٹچ جسے کہتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لوگ ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ آگے کے دو لفظ جو ہیں وہ ہے کمال، یقتلون و یقتلون، بھاگتے نہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ان دو لفظوں پر غور کیجئے نا کبھی قرآن کی بلاغت کو۔ ریٹریٹ نہیں ہے اسلام میں حضور کہیں، پورا قرآن کو پڑھ لیا ہم نے، اس میں ریٹریٹ کہیں نہیں، بلکہ اس میں کمپرومائز بھی کہیں نہیں کفر کے ساتھ۔ یہ نقطے ہیں، یہ پرائیویٹ مجلس سے لکھے پڑھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ نقطے بیان کیے جائیں، عوام تو سمجھ ہی نہیں سکتے نا اس قسم کی تقریروں کو۔ ریٹریٹ تو بڑی چیز ہے حضور، کمپرومائز تک نہیں ہے، یا اس طرف یا اس طرف۔ دو جماعتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، کچھ وقت تیسری جماعت ہی نہیں۔ یقتلون یقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ثابت ہو؟ اچھا اب آپ اس کو آپ دیکھ لیجئے، کسی جماعت کی جماعتی جو سیرت ہے، جس کو ہم اجتماعی سیرت کہتے ہیں، کلیکٹیو لائف، تو کلیکٹیو کریکٹر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا میاں؟ یہ جس طرح کہ ایک شہد کی مکھی کی ایک انڈیویجول لائف ہوتی ہے اور ایک اس کی کلیکٹیو لائف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ کیا اچھی مثال ہے، میں نے آپ کا ذہن منتقل کر دیا، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ شہد کی مکھی اتنی امپورٹنٹ ہستی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کر دی قرآن میں، سورہ نحل۔ غور کیا جناب نے؟ شہد کی مکھی میں میں نے غور کیا تھا تو ایک کتاب لکھ دی تھی 100 صفحے کی قرآن کی لائف میں، کہ اللہ نے شہد کی مکھی کا کیوں ذکر کیا، ہرنوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کی تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لولی ہیں، گیزل لائک آئی۔ ہم عورتوں کی تعریف کیا کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں گیزل لائک، یہ کیا بات؟ ہاتھی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ شیر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ دی کنگ آف دی فارسٹ، جنہیں ذکر کیا مکھی کا، شہد کی مکھی کا۔ دیکھا آپ نے شہد کی مکھی کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، اس لیے ایک اس کی انڈیویجول لائف ہوتی ہے، کلیکٹیو لائف ہوتی ہے۔ انڈیویجول لائف اس کی ہے کہ وہ جس پھول پر چاہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور کلیکٹیو لائف یہ ہے کہ اگر وہ گندے پھول پر بیٹھ کے چھتے کے اندر آئے گی تو مار ڈالی جائے گی۔ دکھایا آپ کو بات کا، ختم کر دیا جائے اس بات سے کہ وہ تمام شہد کو ناپاک کر دے گی۔ اسی طریقے سے اجتماعی زندگی میں مسلمانوں کی جو آدمی زناکار ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اس بات سے کہ وہ پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا ایک آدمی۔ آپ کو معلوم ہے زنا کی سزا کتنی سخت ہے، اسی لیے
ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، معافی بھی اس کی ہو سکتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے اگر ورثہ کچھ کیش لے لیں تو معافی ہو جائے، لیکن زانی کی معافی نہیں ہوگی. اس بات سے کہ اس نے سوسائٹی کو خراب کر دیا. وہاں تو ایک آدمی قتل ہوا، یہاں تو پوری سوسائٹی ختم ہو گئی ایک زنا سے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کلیکٹیو لائف جو ہے مسلمان کی اجتماعی زندگی، یعنی اس کی اجتماعی سیرت کی تکمیل کا کیا کرایہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا صاحب، یہ سوال جواب بھی لیجیے. جب سلیم چشتی اپنی جان، اپنا مال، اپنا آرام اقبال حسین کے لیے، اور اقبال حسین اپنی جان، اپنا مال، اپنا آرام ان کے لیے، اور یہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا آرام ان کے لیے قربان کرنے لگیں، یعنی سوسائٹی میں ہر فرد تو اب سمجھ لو کہ اس سوسائٹی کے افراد کی جو کلیکٹیو سیرت ہے وہ اس کی تکمیل ہوگی. قرآن پڑھوں، دیکھو قرآن سے ہٹتا نہیں ہوں، یہ فلسفیانہ انداز بیان میرا ہے، مگر روشنی قرآن سے حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر تعریف فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مسلمانوں کے معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے افراد اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ واقعی سے کیوں نہ ہو. یہ ہے کیریکٹر. صاحب آپ کے پاس وافر کھانے کو ہے، آپ نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہے اور میں دروازے پہ آیا، آپ وہ ایک روٹی مجھے دے دیں اور خود فاقے سے رہیں، اب کیریکٹر کی تکمیل ہو جائے. اجتماعی زندگی دماغ میں آپ قائم رکھے ہوئے ہیں نا اس چیز کو، انڈیویجول لائف اور کلیکٹیو لائف، اور ان دونوں لائف کی سیرتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. انڈیویجول لائف کا کیریکٹر اور ہوتا ہے، کلیکٹیو لائف کا کیریکٹر اور ہوتا ہے. وہاں یہ ہے کہ جان دینے کو تیار ہو، انڈیویجول لائف جو ہے وہ تمہاری مکمل ہو گئی، پکے ہو گئے. یہاں مال دینے کو تیار. اچھا اب تو آپ کو لطف آئے گا، اسی لیے اسلام نام ہے الجہاد فی سبیل اللہ والانفاق فی سبیل اللہ. اب تو آ گیا مزہ، آپ کو کچھ لطف آیا آپ کو اس بات کا، دیکھا آپ نے. جہاد ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی انفرادی سیرت تکمیل کو نہ پہنچے، اور انفاق ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی اجتماعی سیرت تکمیل کو نہ پہنچا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لاکھ نمازیں پڑھو اور لاکھ روزے رکھو، جب تک تم اپنی محبوب اشیاء ہماری راہ میں دوسروں کو نہیں دو گے نیک نہیں بن سکتے. سبحان اللہ، کیا آیت ہے، ہو کیا آیت ہے. اقبال نے تو بڑی اچھی تضمین کی ہے. میں اپنے اقبال کی تفریح طبع کے واسطے سناتا ہوں اس شعر کو. فرماتے ہیں کہ ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجھے، کوئی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی سرمایہ دار کے اندر. ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجھے، کیوں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا. سمجھے قرآن کی آیت کیسی خوبصورت مصرے میں ڈھل گئی. ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. اللہ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ لن کے ساتھ، لن عربی میں جو ہے وہ گویا ہرگز نہیں پہنچو، ہرگز نہیں پہنچو. لن کے معنی ہرگز نہیں پہنچو، لن تنالو، ہرگز نہیں، کبھی ہرگز نہیں پہنچو، کبھی نیک نہیں بنو گے. دیکھیے یہ انداز بیان قرآن کا دیکھیے، قرآن نے یہ نہیں کہا نیک نہیں بنو گے، یہ کہا نیکی تک نہیں پہنچو گے. کیا بڑا فرق ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں ان دونوں جملوں میں. ایکسپریشن میں بڑا فرق ہے، انداز بیان میں بڑا فرق ہو گیا. خیر صاحب سمجھ گئے نا آپ. اچھا اب بھیا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وہ داستان سب رہ گئی، اور اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ حضور نے تزکیہ نفس کا وہ کیا پروگرام دیا ہے نا. دیکھو ہاں
اس بات ہے کہ یہ تو بہت کچھ بڑے بڑے فلسفے ہیں، تمام دنیا کے مذاہب اور جینزم اور بدھزم اور ہندوازم چلے آ رہے ہیں یہاں پر. سنیے صاحب، اعوذ باللہ، یہ سن لیجیے آپ، یہ ہے وہ پروگرام جو اصلاح نفس کا حضور نے دیا ہے انسان کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب یہ بات سرکار کے پردے میں یہ خطاب دنیا سے ہو رہا ہے. اے لفظ ترجمہ اس کا ہے مزمل کے معنی ہیں چادر اوڑھنے والا یا چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والا. تزمل کہتے ہیں عربی میں چادر اوڑھنے کو. قم اللیل، رات کو اٹھا کرو. اب آپ گنتے جائیے، ہے نا، تاکہ آپ کے دل کے اوپر نقش ہو جائے اور یہ میری طرف سے یہ تبلیغ ہو دین کی، اور پھر آپ میرے لیے دعا کریں گے. رات کو اٹھیے. کب؟ آدھی رات کو، یا کچھ اس سے اوپر بڑھا دیجیے. یعنی اگر آپ 12-1 بجے نہیں اٹھ سکتے تو 2-3 بجے اٹھیے. کچھ کم کر دیجیے، اس سے نیچے آ جائیے. 11 بجے اٹھ بیٹھیے، 11 سے 12 تک، 12 سے 1 تک، 1 سے 2 تک. دیکھیے کتنی آسانی رکھ دی آپ کو. قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کو اب اللہ میاں نے جو دیا ساری رات آپ پریشان نہیں. الا قلیلا، 1 گھنٹے بھر کے لیے. نصفہ. اب آپ کے کو ڈسکریشن پر آپ کو چھوڑا کہ جب آپ کو سہولت ہو تو اٹھیے. دیکھیے کتنی دین میں آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں کہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہے، تشکیل سیرت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی سہولت بھی ہے آپ کو کہ آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، کوئی جبر نہیں، کمپلشن نہیں. جب چاہے اٹھو. پہلا ہو، اسے میں کہا کرتا ہوں 10 فولڈ پروگرام. یہ اصل میں نے بدھزم سے سیکھا ہے. بدھزم کا یہاں 8 فولڈ پروگرام ہے، تو وہ میں نے اپنے یہاں اسٹڈی کر کے مجھے اس میں 10 نقطے مل گئے، تو میں نے لکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ہم کو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے 10 فولڈ پروگرام دیا ہے. تذکیہ کے لیے. اچھا تھا. رتل القرآن ترتیلا، اور اب رات کو اٹھ کے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. یہ دوسرا حکم ہے تزکیہ نفس. دیکھیے ترتیل کہتے ہیں اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے بالکل ڈسٹنکٹ بھی ہو جائے اور سیپریٹ بھی ہو جائے. وقفہ دے دیتے. یعنی ایک لفظ آپ جس طرح میں کبھی کبھی نماز میں پڑھا کرتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اب دیکھیے میری زبان اور میرا دماغ اب ساتھ ورک کر رہا ہے. بھیا اللہ چاہتا ہے گھاس مت کاٹو، فرنٹیئر میل مت بن جاؤ. یعنی میں زبان سے اب یہ آیتیں پڑھی ہیں میں نے، اور دماغ میں بڑے آرام سے ترجمہ کرتا گیا ہوں. یہ ہے ترتیب. نہ حافظ اس طرح پڑھتے ہیں، نہ قاری پڑھتے ہیں، نہ مولوی پڑھتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھتے ہیں. اس طرح پڑھتے ہوئے آپ نے تو قرآن کسی کو دیکھا نہیں ہوگا. جادو کے زور سے قرآن پڑھ لیتے ہیں. حکم یہ ہے
اصلاح نفس کے لیے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ. میں نے تو پھر بھی دو کر لیے. نہیں یہ ترتیل نہیں ہے. میں نے دو لفظ پڑھے نا آپ کے سامنے. لقد جاءکم رسول من انفسکم اس طرح پڑھو. اب یہ ترتیل ہے. اور ٹھہرو اور اس میں تدبر کرو. اب ترتیل جو ہے وہ پرفیکشن کو پہنچے. بخاری کی حدیث آپ کو سنو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا ایک گلی میں, اور حضور مسجد سے واپس تشریف لے جا رہے تھے. مسجد سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ہمارا گزر ایک مکان کے پاس ہوا جس کی کوٹھی میں ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا. حضور نے فرمایا حاضر ترتیل, یہ ہے ترتیل. اب تو آپ کو ترتیل کے معنی سمجھ میں آ گئے. سرکار دو عالم سے بڑھ کر کون بتائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے میاں ترتیل. اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور اتنا اس میں غور کرو کہ گریا تاری ہو جائے. مثلا ایک آیت آ گئی وعید کی, تو اب اس پر غور کرو یہاں تک کہ گریا تاری ہو جائے. مثلا ایک آیت آ گئی وعدے کی, تو اس پر غور کرو, ترتیل کرو, تاکہ دل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معمور ہو اور سجدے میں گر جاؤ کہ اے اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے. اب حضور نے فرمایا کہ حاضر ترتیل, یہ ہے ترتیل. یہ آدمی رو رہا ہے, بس سمجھ لو کہ اب یہ ترتیل کر رہا ہے. صحیح قرآن اندر اتر گیا. ہمارے کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا نہیں حضور, ارے ایک رات میں قرآن پورا سناتے ہیں اور 100 روپے کا نوٹ جیب میں ڈالا اور وہ گیا بجلی کے موافق آدمی. یہ کیا قرآن کے ساتھ مذاق ہے, دین کے ساتھ مذاق ہے. تم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اللہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. خوب جوتے تمہارے پڑ رہے ہیں اور اپنے پرانے یعنی جو کوٹ وہ اتار دیتے ہیں وہ تم پہنتے ہو, یعنی کافروں کی اترن پہن رہے ہو. اور کافر لوگ جو کھانا کنڈم کر دیتے ہیں, جو ان کے یہاں نہیں چلتا ہے, وہ ڈبے تمہارے یہاں آ جاتے ہیں, تو تم ان کو اللہ امین کر کے کھاتے ہو. اور اب نہیں آ رہے ہیں تو تمہارے پیٹ میں چوہے ہو رہے ہیں. جی ہاں, دیکھا آپ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ اس عذاب میں مبتلا کیوں ہوئے, کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ہماری پاکستانی قوم بڑی عقل مند ہے, وہ اس کو مذاق نہیں سمجھ, وہ اس کو سزا نہیں سمجھتی ہے. امریکن کی اترن پہننا وہ اچھا سمجھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب کوئی قوم مردہ ہو جاتی ہے تو وہ بری بات کو اچھی بات سمجھتی ہے. یہ پہچانے کہ قوم مر گئی. جب آپ دیکھیں کسی آدمی کو کہ وہ گالی بکنے کو اچھا سمجھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کو وہ مسجد میں نہیں جا رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مر چکا ہے. بات ختم. آگے چلیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے رسول ہم آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. کیا مطلب؟ مسلمانوں سے خطاب ہے, مسلمانوں پہ ذمہ داری پڑنے والی ہے. حضور پر تو ذمہ داری پڑی ہوئی تھی آلریڈی. اچھا, اب دیکھیے وہی بات, رات کو اٹھ. اقبال صاحب میں نے ایک دعویٰ کیا تھا, دیکھ لیجیے. کیوں اٹھ, ہے نا, حکم دیا رات کو, اس نے کہا علم بتا دی. انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطم و اقوم قیلا. ہم تمہیں رات کو اٹھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ تحقیق اٹھنا رات کا نفس پہ بہت گنا گزرتا ہے, نفس کو کچل دیتا ہے. لکھایا قرآن جہاں حکم دے گا اس کی لم بیان کر دے. اس لیے رات کو اٹھو کہ مقصد ہے تمہارا تزکیہ نفس, یعنی نفس کو کچلنا, تو وہ رات کو اٹھنے سے کچلا جائے گا. اب ایک مسلمان لاکھ جتن کرے وہ رات کو نہیں اٹھتا, کبھی قیامت تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا. کہو تو تقریر ہی ختم کر دوں. اس بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے بات تو پوری کر دی میں, لیکن خیر چلو 5 منٹ اور صحیح سنو. ان لکا فی النہار سبحا طویلا, اور اے رسول یعنی اے مسلمان, رسول کے پردے میں ہم سے خطاب ہے نا, اے مسلمان تجھے دن میں تو بہت سے کام ہوں گے. فیکٹری میں جانا ہوگا, کچہری میں جانا ہوگا, عدالت میں جانا ہوگا, کالج میں جانا ہوگا, دکان پہ جانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس واسطے رات کو اٹھ. آگے چلیے. وذکر اسم ربک, اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر. دیکھو یہاں پر وہی چیز آ گئی, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ودود. اس
اللہ نے یہ نہیں کہا وذکر ربک، نہیں، وذکر اسم ربک، رب کے نام کو رٹ. تاکہ وہ زبان کا اور قلب کا اور دماغ کا تینوں کا رابطہ قائم ہو جائے، تو زبان پہ بھی اللہ رہے، دماغ میں بھی اللہ رہے، اور قلب میں بھی اللہ رہے. اب مزہ آیا اس بات سے کہ اب اس کا وشرام ہر جگہ ہے. یہ تو مذاق ہے اللہ کے ساتھ کہ زبان پر اللہ اور دماغ میں حضور شیئر. یہ تو مذاق ہوا اللہ کے ساتھ، اور دل میں تو عورت بسی ہوئی ہے ہی. تو اب کیا ہوا انسان؟ آپ دیکھیے انسان کیا 3 ٹکڑے نہیں ہوگا ایک انڈیویجل کے. تو جب پرسنالٹی آپ کی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو آپ ترقی کیا کریں گے؟ یہ فلسفہ کا نقطہ. زبان پہ اللہ، دماغ میں دولت، دل میں عورت. ایک سلیم چشتی کے 3 بن گئے. ختم ہوا. نہ اللہ ملا، نہ عورت ملی، نہ دولت ملی. وہ تو ایک ہی چیز ہو اور اس کے پیچھے جاؤ تو کام بھائی. سارا کھیل اندیشے کا ہے. اندیشہ بمانے کنسنٹریشن. وہ اندیشہ اردو کا لفظ نہیں ہے ڈر کے معنی میں. یہاں اندیشہ میں نے استعمال کیا، فلسفے کی اصطلاح ہے کنسنٹریشن. جس پر کنسنٹریٹ کرو گے تم وہی بن جاؤ گے. اللہ پہ کنسنٹریٹ کرو، اللہ کی صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ بات ہے. وتبتل الہ تبتیلا، چوتھا حکم آ گیا. اور سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جاؤ. تبتل امر کا صیغہ ہے، اس کا مصدر ہے تبتل پیش کے ساتھ. تبتل کہتے ہیں کٹ جانے. مادہ اس کا بتل ہے، بطول بمانے کٹ جانے والی. دیکھا آپ نے کتنا بڑا حکم ہے کہ سب کو نکالو دل سے. بتل کہ یہ جو میں یوں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں بتل کہتے ہیں کینچی سے کاٹ دینا. اب تو آپ سمجھے، ورنہ قطع ہوتا ہے. یہ فرق. قرآن کے الفاظ پہ غور کرو تو بس لطف آ جاتا ہے. جو لفظ جہاں آیا ہے بس وہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوا ہے، بس ہل نہیں سکتا. وہاں بتل کہتے ہیں کینچی سے کاٹ دینے، بالکل علیحدہ کر دینے. تو اللہ میاں فرماتے ہیں کہ دنیا کی آلائشوں سے اور دنیا کی زینتوں سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ تو تزکیہ ہوگا. اور ایک پاؤں اگر ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے تو کیا ہوگا؟ پرسنالٹی پھر اب بائی فرکیٹ ہو جائے گی. تبتل الہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا. اور اللہ تعالیٰ جس کا ثانی نہیں ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، اس کو اپنا وکیل بناؤ. کیوں صاحب؟ جی ہاں، یہ 5واں ہوا. وہ میرے پاس بڑے خوبصورت لکھے ہوئے ہیں. اچھا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. کافر اور دشمن جو تمہارے خلاف گفتگو کریں تم بالکل جواب مت دو، خام چپ رہو، صبر کرو. دیکھا آپ نے یہ کتنی ٹریننگ ہو رہی ہے نفس کی. ایک آدمی گالی آپ کو دے رہا ہے، آپ بالکل خاموش ہیں. جواب تو یعنی گالی دینا تو بڑی بات ہے، آپ جواب بھی اس کو نہیں دے سکتے، ورنہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ آپ نہیں ہوگی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کرو. اگر ایک آدمی تمہارے خیالات سے متفق نہیں ہے تو اب تم اس کے ساتھ میں آلٹرکیشن مت کرو اور جھگڑا لڑائی مت کرو. علیحدہ ہو، فوراً علیحدہ ہو جاؤ. اور کس طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ؟ سبحان اللہ، حجر جمیل، بڑی خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو، بالکل اس کو شکایت کا موقع نہ ہو تم سے. حجر مین سپریشن. ذرنی والمکذبین. اور جو آپ کی تکذیب کر رہا ہو، آپ کے اسلام کی تکذیب کر رہا ہو، آپ کے عقیدے کی تکذیب کر رہا ہو، آپ اس سے نہ الجھیں. ذرنی والمکذبین، لیٹ می آئی ڈیل ود دیم، آئی ایم سفیشینٹ ٹو ڈیل ود دیم. آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماہلہم قلیلا، اپنے مخالفین کو آپ مہلت دیں، سوچیں، اسلام پیش کریں
اور سوچنے کی مہلت دیں. لیجیے حضور، اب میں نے اپنے دوست اقبال کے واسطے بہت خوبصورتی کے ساتھ 10 کے 10 بنا دیے ہیں یہاں پر. گویا دستور العمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سیلف پیوریفیکیشن کا حسب ذیل 10 فولڈ پروگرام عطا فرمایا ہے. اب آپ گنتے جائیں، انگلیوں پہ گنتے جائیں. قیام لیل، دیکھیے کتنے خوبصورت لفظ میں نے بنائے ہیں. قیام لیل، ترتیل آیات قرآن، سعی برائے کسب معاش فی النہار. حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ دن میں ہم تم پر کوئی بال نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ دن میں تم کو روزی کمانے کے بہت سے دھندے، یعنی یہ سبن طویلہ کا ترجمہ ہوا بڑے دھندے ہیں تم کو. دھندا کتنا صحیح لفظ میں نے بولا اس کو. ابھی دیکھیے اس میں نقطہ یہ نکلا مائی ڈیئر امان کہ اب آپ جو ہے لائف بیلنس ہوئی آپ کی. دن میں دنیا کما رہے ہو، رات میں اللہ کو پکار رہے ہو. یہ نہیں کہ اب دن میں بھی دنیا رات میں بھی دنیا. یہ بھی غلط زندگی ہے، اور یہ بھی غلط زندگی ہے کہ دن میں بھی اللہ کو پکار رہے ہو اور رات کو بھی اللہ کو پکار رہے ہو. تو پیٹ وہ کتنے گیا؟ وہ کہاں گیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ کتنے گیا. تو حضور آخر پیٹ بھی تو لگا ہوا آپ کے ساتھ، اور بیوی بھی تو ہے نا. یہ بات ہے، وہ ان اسلامک لائف ہو جائے گی. اگر آپ نے صبح کو بھی دن کو بھی اللہ کو پکارا، رات بھر اللہ دن بھر اللہ، تو پھر وہ بچے وہ کیا کہیں؟ نہیں. ان لکا فی النہار سبن طویلا، دن میں تو آپ کو بہت سے کام ہیں، دن میں ہم آپ سے کوئی ڈیوٹی نہیں لے رہے ہیں. یہ تو رات کو اٹھیے تنہائی میں. وہ اب تو آپ سمجھے وہ میں نے کیوں کہا تھا کمرہ بند کر کے. وہ تو ترتیل کمرہ ہی بند کر کے ہوا کرتی. ارے رات کے 2 بجے اپنے آپ کمرہ بند کرو گے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. انڈیویجول لائف بنتی تنہائی میں، اور کلیکٹیو لائف بنتی ہی اس کے برعکس جماعت میں ہے. اب تو سمجھ گئے. انفرادی زندگی تنہائی میں بنے گی، خلوت میں، اور اجتماعی زندگی جلوت میں. 2 لفظ ہیں، خلوت ہے. مسلمان کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں، خلوت بھی ہے جلوت بھی ہے. خلوت میں وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جلوت میں مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب بیلنس پیدا ہوا پرسنالٹی کے اندر. اچھا کیوں صاحب؟ 3. چوتھا ذکر اسم رب بطریق خاص. 5واں توکل الی اللہ. 6واں توکل علی اللہ. توکل الی اللہ، توکل علی اللہ. 7واں صبر. 8واں حجر جمیل، یعنی دشمن کے ساتھ بھی بڑا جمیل خوبصورت برتاؤ کرو کہ اسے شکایت نہ ہو. اللہ اکبر، کتنا دیکھیے کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو کہ میں آپ کو گالی دے رہا ہوں اور آپ مجھے دعا دے رہے ہیں. اب ہوا حجر جمیل. جی 9واں حوالگی مکذبین بباری تعالی. آپ ان میں الجھ گئے تو آپ اپنی اصلاح کب کریں گے؟ 10 مہلت دادن دشمنارا، دشمنوں کو مہلت دو. بار بار ان سے کہو کہ بھائی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے، اس پر تم غور کرو جلدی. یعنی ڈونٹ بی ہیسٹی ان یور ڈیسیژن. یہ ہے جناب وہ 10 فولڈ پروگرام، ہے نا. اب آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا اس سے، یعنی وہ جو بیسر سیلف ہے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گی. اس کے بعد پھر حضور اب آپ یہ نفس کی برائیوں کو تو آپ نے نکال دیا نا، کیونکہ ہر انسان کے نفس میں 5 برائیاں ہیں بنیادی: کام، کرودھ، موہ، لوبھ، اہنکار. پھر سن لیجیے: کام، کرودھ، موہ، لوبھ، اہنکار. عربی کے الفاظ بتا دوں آپ کو: شہوت، غضب، حرص، طمع، کبر. ان کو مٹانا ہے. ان کو آپ نے مٹا دیا، تزکیہ ہو گیا. لیکن حضور ابھی وہ مکارم اخلاق کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. ارے بھائی دیکھا بچے میاں سلیٹ لانا، اس پر قدم کاٹ انہوں نے کر دی. میں نے اس سلیٹ کو پانی سے دھو دیا تو صاف تو کر دیا، لکھا بھی کہاں؟ دوسری منزل لکھنے کی بھی تو ہے نا کہ خوبصورت لکھوں. اب حضور تزکیہ نفس کے بعد اب تجلیہ نفس ہوا. سمجھ گئے آپ؟ اور انشاءاللہ پھر جب آئیں گے تو اب اس تجلیہ نفس کا پروگرام آپ کو بتائیں گے کہ وہ تزکیہ تو ہو گیا،
یعنی آپ نے سلیٹ صاف کر دی، کلین ہو گئی. اب اس کے اوپر لکھنا ہے کچھ. جب جا کے آپ ہوئے نا سرکار دو عالم کے سچے غلام، حضور کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا آئے. اس کا نام ہے تجلیہ، انگریزی میں کہتے ہیں illumination آف دی سیلف. وہ تو پیوریفیکیشن ہو گئی کہ ڈرٹ اس کے اندر جو تھی وہ آپ نے دور کر دی، کلین اسٹیبل کلین کر دیا آپ نے. وہ اب illumination ہے. illumination جب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا دیکھیے تو کیا 3 منزلیں آ گئی میاں. اس پر میں ختم کرتا ہوں اپنی تقریر. موجودہ حالت ہماری نفس امارہ برائی کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ برائی بھری ہوئی ہے. ہم نے اس کو صاف کیا اور اس کو رگڑا، تو اب کیا ہوا؟ وہ ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ نفس نہیں چاہتا نا رات کو اٹھنا، اور ہم کہہ رہے نہیں ہم اٹھیں گے. اب کیا ہو گیا؟ لوامہ. ہم اس کے اوپر غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ مطمئنہ. جب نفس مطمئنہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی. آج پڑھ دوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس جو کہ مطمئنہ ہو چکا ہے، آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے. تو مقصد حیات مسلم جو ہے وہ حضور والا حکمرانی نہیں ہے، کشور ستانی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین.